اچھا شاہ صاحب، ایک سوال تھا. جی جب لوگوں کی شادی ہوتی ہے، پہلا سال ہوتا ہے، تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں پہلے سال کافی اچھے ہوتے ہیں، دوسرے سال درست. کم اچھے ہوتے ہیں اور ہلکے ہلکے کشیدہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور تیسرے سال مزید کشیدہ ہو جاتے ہیں ان کے تعلقات. تو انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کے تعلقات اسی طرح اچھے رہیں جس طرح پہلے سال اچھے تھے، ساری زندگی ان کے تعلقات اسی طرح اچھے رہیں؟ سوال بڑا معقول ہے، اور تقریباً ہر گھر کی داستان ہے، اور ہر شادی شدہ جوڑے سے متعلقہ مسئلہ ہے. کسی نے کہا ہے امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت صدمہ پہنچتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت صدمہ پہنچتا ہے. جو امیدیں کرے گا کم اسے صدمے بھی کم ہوں گے. بات یہ ہے کہ ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں، خواہ کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا پیار ہے اس کا بھی کچھ رنگ بتایا ہے. مثلاً یہی نہیں ہے کہ آپ بیٹھتے ہیں اور ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، سبحان اللہ یہ ہے کہ آپ نے مخلوق کو دیکھا، اس کے پیدا کردے ہوئے کیے ہوئے ایک بچے کو دیکھا، سردی سے ٹھٹر رہا ہے. اب موسم کا تقاضا اور ہے، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اس کی شلوار نہیں ہے، اس نے صرف اور بٹن قمیض کے نہیں ہے، آپ نے دیکھا. تو اب سبحان اللہ الحمدللہ واہ مولا کہنے کا وقت نہیں ہے. اس نے جو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ یہ سب کیا ہے؟ احساسات کے راستے ہیں. آنکھ نے جو کچھ دیکھا ہے پریکٹیکلی کوئی عمل کریں، اس کو میرے پاس جتنی سپورٹ آ سکتی اتنی کروں. اگر شلوار کا بندوبست ہے تو وہ پہناؤں، کچھ اس کے اور فرش کے درمیان، ٹھنڈے فرش کے درمیان کوئی اوٹ دے سکتا ہوں، کوئی ٹوٹی پھوٹی جوتی ہے نئی ہے پیش کروں. ہے گھڑی محشر کی اور تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر کا غافل عمل کوئی اگر دفتر میں. تو یہ ایسے مناظر ہر قدم پر ہمیں دعوت فکر و عمل دیتے ہیں. یہ جو سب سے زیادہ رشتہ قریبی اللہ نے بنایا ہے ماں باپ کے ساتھ تعلقات کے بعد، وہ میاں بیوی کا ہے. ایک خاتون ہے، اس نے اپنے ابھی اذان ہو رہی، تھوڑا خاموش ہو جائیے. دو قسم کے معاشرے ہیں، ایک میں مرد کا جو ہے اس کو سپرمیسی حاصل ہے، اس کو فوقیت ہے، سارے حق حقوق اسی میں ہیں، اور دوسری طرف اگر لیڈیز کا مسئلہ ہے تو وہاں ان کو برتری حاصل ہے، ان کا حکم چلتا ہے گھر کے معاملات میں، باقی معاملات میں، اور وہاں پر جو خامد ہے وہ بھی تھوڑا دبا رہتا. جنرلی یہ رجحان پایا جاتا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں مرد کو فوقیت حاصل ہے تو تمام حکم اس کے چلتے ہیں، احکامات سارے اس کے ہیں، عزت صرف اس کو اور اس سے متعلقہ اس کے خاندان کو حاصل ہے. جب کہ دوسری طرف جو ہے خاتون خانہ جو اس گھر کا اب چراغ بن گئی ہے، سارے گھر کی رونق بن گئی ہے، وہ اس کا ایک ہی کام ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں گے تو وہ کچن میں ہوگی، اگر بھینسوں کا باڑا ہے تو اس میں ہوگی، اور شام کو سارے جب کھانے وغیرہ کھا کے فارغ ہو چکے ہوں گے تو اس کی ڈیوٹی جو ہے اس کا شیڈیول ابھی ختم نہیں ہوا ہوگا. پھر وہ بھینس بھی بچے دے گی، جو جانور رکھا ہے
وہ آگے فلرش ہوں گے، تو اس کی جان پہ سب کچھ ہوگا، اس کو کوئی سہولتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ اور پہلے یہ تھا کہ وہ جب نئی نئی آئی تھی، وہ اپنی امنگیں ترنگیں اور آرزوئیں تم بڑا کچھ سوچ کے آئی تھی، اور مرد نے بھی اس سے بڑی وابستگی ذہنی طور پر کر لی تھی نادانی میں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ ان کے ٹرک چلتے ہیں، ان کے چچا کا یہ ہے، ان کے ماموں کا یہ ہے، اس کے پھوپھا فلاں ملک میں رہتے ہیں، ساری دنیا رہتی۔ اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ جو کچھ لائے گی تو ایک ایسا نہر بن جائے گی کہ جناب ادھر کے ساری ان کی انکم جو ہے وہ ہمارے گھر میں آنی شروع ہوئی۔ بے وقوفوں اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگوں کے یہ کام ہے۔ اسی طرح جو ہم فلمی ماحول دیکھتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورت نے صرف گانے گانے ہیں، پیار اور محبت کا اظہار کرنا ہے، نہ ان کا کوئی ماں ہے، نہ ان کی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ خاندان ہے، نہ ایک کا ہے نہ دوسرے کا ہے۔ وہ ایک وادی سے اٹھے تو دوسری جگہ گانا گایا جا رہا۔ وہ 3 گھنٹے کی فلم میں جو زندگی ہوتی ہے، اگر فلم میں انہوں نے اس کو مروانا ہے جو ہیرو ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اور آگے نہیں بتاتے کہ بیوہ نے زندگی کیسی گزاری، اور اگر وہ بیوی کو مارنا ہے تو یا پھر ویلن نے ختم ہونا ہے تو یہ دونوں پھر گانا گاتے ہوئے فلم ختم ہو جائے گی، یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ حقائق کی دنیا بڑی تلخ ہے، اس میں فاقے ہیں، اس میں مستی ہے، اس میں سردی ہے، اس میں گرمی ہے، اور ہمارے جو مسائل ہیں، ہماری پہنچ نہیں ہے، دسترس نہیں ہے کہ ہم جو ہے معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، اور جہاں ظلم کا معاشرہ ہو وہاں قدم قدم پر ہر بندہ پستا ہے اپنے اپنے حساب میں۔ تو اس میں جب دونوں پارٹیاں خاوند اور بیوی حد سے زیادہ خواہشات کا دام پھیلائے ہوئے اور وہ مکروہ جال پھیلائے ہوئے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو وہ آگے انصاف نہیں کر پاتے، کیونکہ وقت کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاشرہ ہمارا ہے، اس میں مرد اور بیوی کا کوئی حق ہے ہی نہیں ہے، اور جو بالا تر ہے، خواہ وہ ماں کا گھر ہے، لڑکی کی ماں کا گھر ہے، بچہ یا لڑکا اب جو ہو گیا ہے شادی شدہ، وہ اگر ادھر رہ رہا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ باعزت رہ رہا ہے۔ بس اس نے جو کام کرنا ہے، سودا کرنا ہے، باہر کے جتنے کام ہیں اس نے جانا ہے، واپس آ کے صاحب ان کو دے دینا ہے، یہ آپ کا جناب 5 روپے تو بچے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹھانی واپس ہی کوئی نہیں کرتا ہے، روپے والا صاحب کو یہ آپ کے 5 روپے بچے۔ انہوں نے کہا نا یہ 5 روپے تم رکھ لو۔ انہوں نے کہا اچھا۔ سب سے پہلے وہ 5 روپے لگیں رکھے گا، پھر حساب دے۔ جی اب اگر لڑکی ادھر آئی ہوئی ہے تو اس کا کوئی نہیں ہے، میاں آ گیا ہے، 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کا ابھی میاں کے سامنے آنا جو ہے وہ ابھی بھی 2 گھنٹے مشکل ہے، کیونکہ وہ برتنوں سے، کپڑوں سے، یعنی ان نوکرانیاں 3 نکال کے تو جو وہ رکھی ہے جی اب وہ ساری جگہ فٹ ہے، اور وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں 1 منٹ بعد آتی ہوں، مجھے یہ کانٹا چبھ گیا ہے، یا یہ نیچے کوئی پن وغیرہ تھی نیچے گری ہوئی میرے پاؤں میں چبھ گئی ہے، میں اسے ذرا نبٹ لوں، یا یہ برتنوں کا مرحلہ جو ہے 2 منٹ بعد میں آتا ہوں۔ جس نے بلانا ہے اس نے جی اس وقت کرنا ہے، سارے کام چھوڑ کر جب وہ اس کے پاس پہنچ جائے۔ اور اگر جو روٹی توے پر ہے اس نے یہ گستاخی کر دی کہ چلو یہ اتار کے چولہا بند کر کے تو پھر جا کے بات سنوں گی، تو اس نے بہت بڑا کفران نعمت بھی کیا اور کفر بھی کیا۔ اس مذہب کے عقائد کے مطابق عقیدے آسمان سے نہیں اترتے، یہ ہماری خود ساختہ پابندیاں، رسوم و رواج اور قیود و بندوں کے قید ہوتا ہے۔ تو جو لڑکا ہے اس کو اس وقت بیاہ دیا جاتا ہے، کبھی اس کا روزگار ٹھوس ہے ہی نہیں ہے، ہاں، اور اس کا کوئی ذریعہ آمدن ہی نہیں۔ اگر بڑے بھائی کی آمدن پہ زندہ رہنا ہے تو رہنا ہے، باپ کی آمدن پہ زندہ رہنا ہے تو وہ
زندہ رہنا ہے. جس کا کھائیے اس کے گن گائیے، پھر جوتے پالش کیجئے صبح و شام پوری فیملی کے. یہ بھی کہانی ادھر ہو. پھر یہ ہے کہ جو نندیں ہیں جب وہ آتی ہیں تو وہ اپنے گھر میں ان کا بجٹ جو ہے وہ اس گھر سے تھوڑا لو ہے، تو وہ پھر وہاں کی گپ شپ سناتی ہیں، اور پھر ادھر سے اب ان کو ترسیل زر ہے تو وہ شروع ہو گئی ہے. اور پہلے ہی جو ہم نے شادی کی اس کے رسوم و رواج میں ایک یہ ہے کہ کیپیسٹی میری 1 لاکھ کی تھی، میں نے 10 لاکھ اس پہ خرچ کیے. جی پہلے ہی وہ 1 لاکھ جو ہے میں نے بڑی مشکل سے اکٹھا کیا تھا، تو اب وہ باقی 9 لاکھ بھی میں نے کرنا ہے. اور آگے نئے حالات کے مطابق آج کوئی مبارکباد دینے آ رہا ہے، آج کوئی ملنے آ رہا ہے، شاباش دینے، تو وہ اخراجات اور بڑھ گئے. تو اب ہماری معیشت کی جو کشتی ہے وہ ڈوب رہی ہے. جن کے قرض دینے ہیں وہ ان کے تیور بدل رہے ہیں. جی اور ہم سارے جو ہیں کوئی ماہرین نفسیات نہیں ہیں جی جی کہ ہم انالیسز کر سکیں کہ یہ وبا، یہ مصیبت، یہ بلا کہاں سے آئی ہے. اور پھر چونکہ ہمیں لڑکا تو ہمارے گھر میں ہی رہ رہا تھا، جی ہمارا بچہ تھا، باہر سے یہ لڑکی آئی ہے، یہ اس کا منحوس قدم آیا ہے. تو اس کی وجہ سے ہم انالیسس جی نہیں جی کرتے ہیں کہ ہم نے بالکل. کل جو 4 بندوں کا کھانا گھر میں پورا نہیں ہوتا تو ہم نے 350 بندے کو میرج ہال میں بلا کے کھانا کھلایا. اب وہ سارا سال ہم قرضے اتاریں گے تب بھی نہیں ہوگا، اور مہنگائی اوپر سے دن بدن جی بڑھتی جا رہی. تو کوئی ان باتوں کو نہیں سوچتا. پھر وہ غلط جو توقعات ہوتی ہیں اس کا کوئی ایک بندہ بہر ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کوئی ہے، تو یہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ اس کو شیئر کرنا چاہیے اپنے بہنوئی کے ساتھ. بہنوئی اچھا جو باہر ہے اس کو اپنے بہنوئی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. ہاں یہ خیال یہ خیال ان کی یہ جی ایکسپیکٹیشنز جی ہوتی ہیں. ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. یا وہ لڑکی کی کوئی بہن باہر ہے، جی وہاں کون جی رہتا ہے، جی جو ہو کے آتا ہے اس کو پتہ ہے کہ جی وہ کیسے صبح سے شام کرتے ہیں. جی لیکن اب ان کے وہ توہمات جو ہیں جی اس میں غیر ذمہ دارانہ توقعات ہیں، تو اب وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. جی لڑکی کا ذوق شوق بھی ختم ہو چکا ہے. اس نے دیکھا ہے کہ یہاں پر اگر میں نے برتن مانجنے تھے تو ماں کے گھر میں تو کم تھے، جی تو میں نے جس کام کے لیے دیا تھی، جو باہر بھی جاتے ہیں صبح 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، تو پھر وہ کچھ ریسٹ کرتے ہیں. بیوی کو سلام کرتے ہیں، اس کو جی بھی ملتے ہیں، گھر والوں کو تو ملنا ہی ہے. لیکن نیا بندہ تو اس گھر میں وہ آیا، جی تو ادھر تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان سے ملاقات کا بھی، دعا سلام کا بھی بہت بڑی مشکل سے جو وقت ملتا ہے. پھر سب جو ہیں ان کے احسانات ہوتے ہیں کہ جی 3 گھنٹے ہو تیرے کمرے وچ بڑے رہے، کوئی دنیا چلن دے اساں کیا آخنی. جی اور اس کا کوئی قصور تو وہ بولی ہی نہیں کہ یہ میاں صاحب کوئی میاؤں کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا جی کیا جی کہنا جوائنٹ چاہتے فیملی میں ہیں. اس ہاں طرح کے مسائل تو ہوتے یہ ساری قباحتیں اس طرح کی ہوتی ہیں. جی چونکہ ہم سارے ایک طرف دوسری طرف یا دونوں طرف ان حالات و واقعات کا شکار ہوتے ہیں. جی اس لیے پھر کچھ عرصے بعد وہ جہاں ہم بڑی خوشی سے مٹھائیاں لے کر گئے تھے اور ان لوگوں نے کی ایک ایک مسکراہٹ کی ہم نے فلم بنائی تھی، آج وہی لوگ ہمیں دنیا کے بدترین لوگ اور لگتے ہیں. دشمن ترین لوگ ہمیں نظر آتے ہیں. جی کیوں؟ ہم نے اینک کا غلط نمبر پہن لیا ہے، اور وہ جو سجن تھے ہم اپنی تعصبانہ نگاہوں سے، رویوں سے، سوچوں سے، خیالوں سے اور اپنی رسوم و رواج کی وجہ سے وہ دوستی کا میدان اور دوستی کی بساط اپنے ہاتھوں سمیٹ رہے ہیں. اور سمٹ جائے تو کوئی بات نہیں، یہی ہے نا کہ چلو جی دوستی ختم. لیکن ہم دوستی کی حد بھی ختم کر کے پھر ہم دشمنی کی آخری حد تک جاتے ہیں. جی پھر اس کے بعد بعض جگہ مقدمہ بازی ہو جاتی ہے، تو وہاں پر بھی
پھر وہ اس خاندان اور لوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ بے جا شرم، بے جا حیا، اور یہ خود ساختہ اپنی عزت کا جو بت ہے اس کے آگے ہر ایک کو جھکانے کی کوشش، اگرچہ آج سے 15 20 30 سال پہلے سے آج کل حالات مختلف ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی ذمہ داریوں کی کتاب نہیں پڑھائی جاتی۔ جی حالات و واقعات بدلے ہوئے جو ہیں ان میں نہ پیرنٹس کو جو سسر اور ساس بنے ہیں ایک گھر میں یا دوسرے میں، انہیں یہ خیال ہوتا ہے یا انہیں کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ اب تھوڑا سا ٹائم بدلے گا، آپ کے جو 24 گھنٹے بندہ آپ کے آگے پیچھے ہوتا تھا اب وہ کم ہوگا، جی کیونکہ آپ نے اس کو ایک نیا جو ہے مشن وہ بھی اس کے سپرد کیا ہے، اس نے اپنی بیوی کو بھی وقت دینا ہے۔ اسی طرح سے وہ لڑکی والا جو ہے سلسلہ وہ بھی بہت کم ہوتا ہے، بس وہ ساری ایسے ہوگا، بچی کی شادی ہو جائے گی، پیچھے ہمارے غم کم ہو جائیں گے، پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا۔ اب بجائے اس کے کہ ان کا خیال تھا بس بچی چلی جائے گی تو ہمارے گھر میں اخراجات وغیرہ کا تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگا، ایک بار ہم نے بچی پہ خرچ کر، وہ روز آئے دن یہی چکر ہوتا ہے جی اب دوپٹہ جو ہے وہ لے کر دیں، آج دوپٹی جوتی ٹوٹ گئی ہے لے کر دیں۔ تو اب پھر ہمارے وہ جو خیالات تھے، خواب تھے، وہ ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں جی، ٹوٹ جاتے ہیں، ان پر جذبات پر اوس پڑنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور ہم، اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کسی مقام پر وہ رشتہ دینے کا فیصلہ کرنے سے پہلے ہم نے ان باتوں پر کوئی غور نہیں کیا، نہ ایک پارٹی ہے نہ وہ سوچ۔ اور دوسرے، ہر جگہ ان کے گھر جو بھی مہمان آئے گا بڑا باعزت، ہر آدمی کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے، وہ اس کو اپنی بساط کے مطابق، چائے کا وقت ہے چائے، پانی کا وقت ہے پانی ویسا پیش کریں گے، کھانے کا وقت ہے۔ اور ہر آدمی جو ہے وہ اللہ نے اس کی نفسیات یہ بنائی ہیں کہ وہ دوسروں پر خرچ کر کے اپنی بساط کے مطابق خوش ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ جو نیا رشتہ ہوا ہے، نئے رشتہ دار بنے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مہربانیوں سے، نوازشات سے، ان کے جو اچھے الفاظ تھے، القابات سے ان سب سے محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی اور وہ ساری جو ہم نے گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں اپنے مسائل کی، جی تو ہم جب بھی وہ ان کا تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں سب اچھا ہر وقت یہ کہتے ہیں ہم اچھے برے، یہ لڑکی آئی ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا، جی کسی نے ہماری انسلٹ نہیں کی، پیسے نہیں مانگے، ہم نے لوگوں کے 10 ہزار دینے ہوتا، بھائی 10,000 آپ نے ایک مہینے نہیں دیا، دوسرے کو اس کو لوٹا دیا، کوئی کیا مانگتا؟ جی تو اب آپ نے اتنی بڑی گٹھڑی اٹھائی ہے، جی تو خود اٹھائی ہے، ان لڑکی والوں نے تو نہیں کہا کہ جی آپ پہلے قرض لیں اور اس کو اتنے لوگوں کو ادھر ولیمہ کھلائیں اور یہ کریں یا جو بھی۔ اسی طرح وہ دوسرے جو ہیں، تو یہ لڑکا اور لڑکی ان کے بھی معاملات ہوتے ہیں، ناسمجھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر کسی نہ کسی حد تک وہ اگر انہیں خود فیصلہ کرنے دیا جائے تو وہ آپس میں شریفانہ سمجھوتا کر سکتے ہیں جی کہ ہم اپنے شب و روز ایسے گزاریں گے، ہم اپنی زندگی کو اس نہج پہ گزاریں گے۔ لیکن یہ جو دخل در معقولات والی زندگی ہے، جہاں کسی ایک کا نہ اس لڑکے کا اس گھر میں کوئی حق نہیں ہے، لڑکی کا اس گھر میں کوئی حق نہیں، تو وہ پھر یہاں سے معاملات جو ہیں وہ بدلنے اور بگڑنے شروع ہوتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ فلموں میں دیکھا جاتا ہے، وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم 24 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، دنیا کا اور کوئی کام ہمیں نہیں کرنا ہوگا، پیار ہو گیا۔ جی یہی سب سے بڑی غلطی ہے، پیار کا تو ہوتا ہے، سب کو ہوتا ہے، اور وہ پیار کو نبھانے کے لیے پھر اور زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ مشقت کرتے ہیں، گھر میں آسائشوں کو فراہم کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو تیز کرتے ہیں۔ جی لیکن جب ہمیں تصور ہی یہ دیا جائے
کہ بس اب شادی کر لی، ہماری زندگی کی معراج ہمیں حاصل ہو گئی ہے، جی تو اب تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور یہ ہمیں سدا خوش رہو والے جو میسج ہیں نا جی وہ برباد کرتے ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سدا کوئی خوش رہ ہی نہیں سکتا، جی سدا ہر ایک خوش رہ سکتا ہے، جو سیٹ اپ ہمارا بنا ہوا ہے جی اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اس میں تربیت سوچ دی جاتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں رہ سکتی، اچھا، وہ سوچ ہمیں خوش نہیں رہنے دیتی ہے۔ وہ ہمیں نہیں، وہ ہم کیڑے نکالنے کے عادی ہوتے ہیں، ہر ایک پہ اعتراض کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور مسائل کو سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو سکون دینے کی خاطر کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہمارے ساتھ جو نئے دوست ملے ہیں، جو نئے لوگ تعلق بڑھا رہے ہیں یا بڑھا چکے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں سے ہم ذہنی طور پر فرار حاصل کر رہے ہیں اپنی جی ذمہ داریوں سے۔ اچھا، پھر ابھی تو اس کی شادی ہوئی ہے، ابھی آپ کہتے ہیں اس کو کام پہ بھیجیں، چلا جائے گا، وہ اور کو باتیں پیدا کرتا ہے۔ جی تو بات یہ ہے، ورنہ حقیقی بات یہ ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے بنایا، اور دونوں طرف کے ماں باپ، دونوں خاندان لڑکی کے لیے جیسا اس کے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی قابل احترام ہے، اسی طرح سے جس گھر میں آئی ہے وہاں قابل احترام، اور جی لڑکے کے لیے جیسے اس کے اپنے والدین قابل احترام ہے، اسی طرح سسر اور اس سسرال سے متعلقہ ہر فرد جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ جی جس طرح ان کے ساتھ ہمیں گفتگو شاید پہلے تو ہر انسان سے کرنی چاہیے، لیکن ایک فیلڈ ہے نا جی کہ سب سے زیادہ ہماری شائستگی کے مستحق یہ والدین ہیں اس لڑکی کے لیے، یہ تو لڑکا تو ہے ہی پہلے ہی اس کے لیے، اور اسی طرح اس کے اب نئے جو بنے ہیں مہربان والدین، ان کے سامنے بھی وہی دستور اس کو رکھنا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے روا۔ وہ کامیاب ترین جوڑا ہے جو اس پہ عمل کرتا ہے، اور جو یہ سوچتا ہے کہ زندگی نشیب و فراز، اوپر جائیں گے پھر نشیب آئے گا، پھر اوپر جائیں گے، اس میں آج پیسے ہیں کل نہیں ہیں، آج 10 کلو دودھ آ رہا ہے، اب حالات کی وجہ سے یا نہ ملنے کی وجہ سے اب وہ بلاک ہو گیا، تو اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ آج میری عادت اس دوران بن گئی تھی کہ میں آدھا کلو دودھ صبح پیتا تھا، آج نہیں مل رہا، تو وہ جو شام کو پیتا تھا، اس میں گھر والوں کو یا بیوی کو یا بیوی خامند کو کیا کرنا شروع معیوب سمجھے، جی اس کام کا جو ہے وہ موجب سمجھے، اور یہ الزام اس کے سر دھرنے کی کوئی اس کی وجہ سے کوئی نہیں۔ ہر آدمی یہی کوشش کرتا ہے کہ جو سسٹم چل رہا ہے خوش اسلوبی سے یہ چلتا رہے، لیکن ہمیں یہ پتہ رکھنا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے اور جاننا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا ہمارے اشارے پہ نہیں چلتی ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، جی اور یہ سمجھوتا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جی ہم نے بڑا عرصہ چکی کا آٹا کھایا، اب چکی کا آٹا نہیں ملتا ہے، جی تو مجبوراً دوسرا آٹا جو ہے وہ ہمیں لانا پڑتا ہے۔ ایک چیز کا پہلے رواج تھا، گڑ شکر ہر گھر میں مل جاتی تھی، اب اس کو لانے کے لیے زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو فی الحال چینی جی کا ہی استعمال کر لینا چاہیے۔ اچھا، ایسے حالات میں بچے اور بچی کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے والدین کی کہ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو ازدواجی زندگی گزارنے دیں، وہ میاں بیوی ہوں، سب سے پہلے انہیں اس وقت دیا جائے جب کم از کم ان کے لیے ایک علیحدہ کمرہ ہو۔ جی پھر بچے کا کام ہے جب کام سے آئے، جہاں بھی وہ گیا، پیرنٹس کو سلام کیا، خیر خیریت دریافت کی، پھر وہ اپنے کئی ہزاروں لوگ جی ہر وقت پیرنٹس کی یا بیوی کے پاس بیٹھے بغیر گزارا کر رہے ہیں، جی تو ہمیں اپنے شیڈیول کو، ڈیوٹی کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے، جس میں ہم صبح پھر ڈیوٹی پر جانا ہے، جی اور اس کے مطابق ہم اپنا شیڈیول کریں، پیرنٹس کو
رات کو مل لیں، کہیں آپ کو پتہ ہے پھر صبح صبح میں آپ کو چھٹی والا دن میرا جو ہے، لوگوں کا اتوار کو ہوتا ہے، میرا ریسٹ جو ہے فلاں دن بنتا ہے، انشاءاللہ میں آپ کی بات بھی سنوں گا، پھر آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، دعا کریں یہ میرا وظیفہ چلتا رہے، کمپنی والے خوش ہیں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی کو سمجھائے کہ بیوی آ گیا، اگر رات کو ساری میں جاگوں گا تو پھر یہ صبح کام نہیں، تو چھٹی والے دن جو ہے زیادہ ہم باتیں کر لیں گے۔ کھانا اگر اس کا کھانے کا پروگرام ہے، وہ پہلے بیوی کو پتہ ہوگا، کھانا کھائیں، گپ شپ لگائیں، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ، پھر اپنی روٹین کے مطابق آرام کریں۔ صبح سویرے سارے گھر میں آپ وہ جی برتن جو ہیں وہ چھنک رہے ہیں اور کھنک رہے ہیں، نہ، خاموشی سے اس کا کام ہے میاں کے سامنے ناشتہ حاضر کرنا، اور اگر دن کو اسی نے پکا کے دینا تو دن کے لیے بھی تیار کر کے دینا، اور اس کا کام ہے خدا حافظ کرنا اور چلے جانا۔ اچھا، میں آخری سوال اب پوچھنا چاہوں گا جی فرمائیں۔ کہ جہاں پہ خواتین کی سپرمیسی ہے وہاں پہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ جہاں پر خواتین کی یا مردوں کی کسی ایک بندے کی سپرمیسی ہے، ان دونوں نظاموں کے ساتھ بندہ چل سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک نظام ہوتا ہے جمہوری نظام جو ہے ہمارے ہاں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سربراہ مملکت جو ہوتا ہے سارا آرڈر اس کے پاس ہوتا ہے، وہ صدارتی نظام کھلاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ وزارت عظمیٰ والا ہے، اس میں صدر برائے نام ہوتا ہے، اور سارے کام جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال، ملکی فلاح و بہبود، بجٹ سے وہ عوام تعلیم سب، وہ پھر وزیر اعظم اپنی کابینہ کے تھرو بناتا اور چلاتا ہے۔ اگر صدر بھی اتنے اختیار رکھے اور وزیر اعظم بھی، تو وہ ملک جو ہے کبھی نہیں چل سکتا۔ اس نظام میں خوبی ایک ہے، اب خواہ وہ وزیر اعظم ہے، یہ وزارت عظمیٰ والا نظام ہے، یا صدارتی نظام ہے، ان دونوں کی خوبیاں خامیاں یہی ہیں کہ اگر بندہ صحیح ہو گیا تو آپ کا نظام کامیاب ہو گیا، بندہ صحیح نہیں ہے تو آپ کا، اور اگر وہ نائل ہوا، بادشاہت میں یہی ہوتا ہے نا کہ اگر بادشاہ صحیح ہے تو ملک ترقی کر رہا ہے، کامیابیاں ہیں، سارے معاملات ہیں۔ کوئی آفت آئی، صدر نے ایک حکم جاری کیا کہ آج کوئی ریٹ آگے نہیں بڑھانا جب تک نئی فصل نہیں آتی، اسی پہ چلو، وہ سارے، لیکن میرے عزیزوں مل بانٹ کر کھاؤ، تو بادشاہ کا کہنا مانتے ہیں۔ کیوں؟ بادشاہ بھی وہ جو ہے اس کا کام مانا جاتا ہے جو سب کو پتہ ہے کہ خود بھی وہ اس سے ایسے ہی کھا رہا ہے، عادلانہ نظام جہاں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال مثال کے ذریعے ایسے بیان کی ہے کہ خواہ وہ خاتون خانہ ہو، اس کے پاس ہو نظام عورتوں کا، وہ عورت ہو سربراہ خاندان کی، یا مرد ہو، کچھ اصول و ضوابط جو ہیں بغیر تحریر کے وہ طے شدہ ہوتے ہیں، وہ ہمیں ماننے پڑتے ہیں۔ تو ورنہ جو بھی اس کے خلاف جائے گا وہ اس گھر کے نظام میں فتنہ پیدا کرے گا، خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو اپسیٹ کرے گا۔ لہٰذا جہاں جیسا چل رہا ہوتا ہے اس کے مطابق نئی دنیا کو، نئے جوڑے کو چلنا پڑتا ہے۔ اب آگے ان کی خوش قسمتی ہے، اگر ان کے حکمران اچھے ہیں تو وہ فلاح پائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو پھر قسمت کا لکھا سمجھ کر گردن جھکا کے کولو کے بیل کی طرح چل پڑیں۔ ورنہ اللہ نے زبان دی ہے، انہیں بھی اپنے خیالات کا ماں باپ کے سامنے، استاد کے سامنے، اپنے جو سرکردہ ممبر ہیں ان کے سامنے، وزیر کے سامنے، امیر کے سامنے، سفیر، ہر بندے کو اظہار خیال کا حق دیا گیا ہے، جو ہم استعمال نہیں کرتے بے جا ادب کی خاطر، جو کہیں بھی ایسا ادب نہیں سکھایا گا۔ ادب، یہ کیا ادب ہے؟ آپ میرے وزیر ہیں کسی معاملے، خواہ تعلیم کے ہیں خواہ کچھ، میں نے آپ سے ٹائم لیا، جب میں آیا ہوں تو السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ نے کہا فرمائیں جی کیسے آنا ہوا؟ بس بہت دن ہو گئے تھے آپ، اب میں پیچھے سے مسائل 4-5 لے کے آیا تھا، اب میں نے آپ کے سامنے پیش ہی نہیں کیے، تو میں بس بہت جی چاہ رہا تھا۔ تو پھر وہ آپ کہیں گے کہ ادھر آؤ بھائی، بیل بجائی، بزرگوں کو، شاہ صاحب کو، بزرگوں کو، پیر صاحب کو، یہ جو جس
انہیں بٹھائیں, انہیں ویل انٹرٹین کریں. حضور کوئی اور میرے لائق نہیں, آپ سے مل کر بڑی خوشی, السلام علیکم وال بس کہانی کا. تو مسائل تو میں نے پیش ہی نہیں کیے, آپ کا کیا قصور ہے؟ جی. تو اس طرح کے معاملات ہیں کہ ہمیں یہ تربیت ہونی چاہیے ہر گھر میں کہ بچے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں, اور اگر گھر والے اس کو فوری پورا نہیں کر سکتے, اس کو ایڈجسٹ نہیں اس کی خواہش کو کر سکتے, اس کو بتائیں کہ یہ قبل از وقت کیا ہے, تمہاری عمر کے حساب پہ قبل از وقت کیا, یا کچھ عرصے بعد ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہ حالات ہیں, تو انہیں بات اچھی کی ہے, لے دیں گے یہ چیز فلاں جو ہے. اور اگر واقعی اس کا وہ کوئی اسکول کا مسئلہ ہے, ایجوکیشن کے معاملات میں جوتی کی ضرورت ہے, تو ٹوپی کی ضرورت ہے, کتابوں کی فیس کے مسائل ہیں, تو پھر جو بھی سرکردہ لوگ ہیں گھر میں, ان سب کو مل کر سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے وسائل جو ہیں وہ بڑھائیں, اور اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کریں. خواہ وہ ہزار گیس کو فضول نہ جلنے دیں, لائٹ فوری طور پر بند کریں, باہر نکلیں, جس طرح بھی ممکن ہو اپنا ذریعہ آمدن بڑھائیں, لیکن اس بچے کے مطالبے پر سارے مل کے غور کریں اور پوری ہونی چاہیے. جی. کہاں اس کو دوبارہ نہ کہنا پڑے. جی. تو یہ اس طرح سے معاشرہ بنتا, چلتا, اور انصاف کی ڈگر پر قائم رہتا ہے, بالکل نظام عدل پر. لیکن اگر ہم کسی کی بھی بات جو ہے وہ اس لیے تو ہمارے یہاں ایک یہ بھی ڈانٹ دیتے ہیں کہ ایسے ہی نہ لگے رہا کرو, اور تمہاری بات نہیں میں سنتا رہا. بھائی سنے تو صحیح, آج پتہ نہیں پہلے وہ ایسے ہی کرتے, آج کوئی کام کی بات کو بتا رہا ہوگا کہ آپ کا کوئی بندہ آیا تھا, وہ آپ کے پیسے دے کے گیا ہے, جی. میں نے اس کو وہ بولا نہیں اور میں نے اس کو ڈانٹ دیا. اب اگلے دن مجھے کہتا ہے کہ شاہ صاحب میں آپ کے گھر پیسے دیا تھا. کیڑے پیسے, کون سے, کب دیے؟ تو پھر وہ کہتا ہے جی میں آپ کے بچے کو دے کے آیا ہوں. اب ہوا کیا تھا کہ بچہ بولنے لگا تھا, تو میں نے کہا بس خاموش رہو. تو چپ ہو گیا. تو اب اس میرے غلط چپ کرانے پہ اب مجھے ادھر شرمندگی ہو رہی ہے. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ پی گیا یا کھا گیا, یہ گول کر گیا. باپ جو ہے وہ بھی کہتا ہے میرا بچہ تھا, مجھے بتایا نہیں, بچے نے تو بولنے کی کوشش کی تھی, میں نے بولنے نہیں, جابرانہ طرز تکلم سے, تحکم سے, تو میں نے اس کو بولنے نہیں دیا. اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی انسان کو اللہ نے بڑی سمجھ بوجھ دی ہے, تحمل کا اس کو حوصلہ دیا ہے. تو ہم اپنے تمام معاملات اور مسائل افہام و تفہیم سے طے کر سکتے ہیں. بزرگوں کو شفقت, مشفقانہ رویہ اپنانا چاہیے. اپنی شفقت کے بل پر ان کو اتنا حوصلہ دینا چاہیے, وہ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہے بظاہر پیش ہوگا جائز ہے یا ناجائز, وہ کہیں تو صحیح نا. اور پھر پہلے ہی میں نہ بناؤں, اچھا کہے تو صحیح, اور میں ڈنڈا بات کا, آرڈر کا, یا وہ تحکم والا لہجہ اس کو تیار رکھوں کہ یہ جو ہی بند کر کے ہٹے گا. تو میں نے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے مجھے کان دونوں دیے ہوئے ہیں. میں اس کی اگر آرزو پوری کر بھی سکتا ہوتا اور میں سن ہی نہ سکتا ہوتا, 10 بندے وضاحت کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا. تو یہ تو معمولی بات ہے. کوئی دنیا کا کام جو ہے, یہ بات یاد رکھیں, ناممکنات میں سے where there is a will there is a way, تو ہم راستہ نکال لیتے ہیں. اس لیے ان کو موقع بڑوں کو دینا چاہیے, بڑے بن کے رہنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ ہے, اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو گھریلو معاملات ہیں, اب پہلے ہم سے پورے نہیں ہوتے تھے, صفائی کا نظام, کپڑے دھونے کا نظام, یہ وہ. تو اب تو ایک اور مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا ہے. بچی ہے, یہ ایک حد تک ہاتھ بٹائے گی. سارا برڈن اس پہ نہیں ڈالنا چاہیے. تو ہمیں پہلے سوچ کے رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ گھر کی جو ایڈمنسٹریشن جس کے پاس بھی ہے, اس کا کام ہے کہ ایسا پہلے ہی لایا عمل اس نے ذہن میں رکھا ہوا ہو کہ ہم ایسے. اچھا, پھر یہ جو جتنے بھی بزرگ ہیں نا, خواتین, انہوں نے بڑی سختیاں کاٹی ہیں. اچھا. اس میں تو وہ ایک خاتون ہے, بھابھی ہے, باجی ہے, چھوٹی بہن ہے, بڑی بہن ہے,
جو بھی اس شکنجے میں آئی ہے، بڑا بیٹا ہے آ گیا، اس کی شادی نہیں ہوگی، وہ دبئی میں ہے، مسقط میں ہے، جدھر بھی ہے، اس کے پاس ہر مہینے بڑھتی ہوئی ڈیمانڈیں جائے گی، یہ بھیجو، وہ بھیجو، وہ بھیجو، وہ بھیجو۔ اب چھوٹے کی شادی کرنی ہے، اب فلاں کی شادی کرنی، گھر میں پھنستا کون ہے؟ دو بندے پھنستے ہیں، یا سب سے بڑا وہ ہوتا ہے اوبیڈینٹ، تو اس کی اوبیڈینس جو ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اور وہ اپنے اغراض و مقاصد کا اس کو ایک اعلی کار سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کی انکم سے بڑھ کر ہمارے مطالبات ہوتے ہیں۔ اس کو ہم نے جو پہلی ڈوز دی تھی نا، بڑھا کے بولنا نہیں، اب وہ اس کی 30,000 تنخواہ ہے، بڑی تنخواہ ہے، آگے حالات مہنگائی اس کے تو نہیں، کمپنی نے جو رکھی ہوئی تھی چل رہی ہے۔ اب وہ آتا ہے تو آگے 60,000 کا ہم نے گھر والوں نے پھیلایا ہوا ہے، تو وہ تو اتنا سخت نہیں، وہ اپنی قربانی دے گا، جوتا لیٹ کرے گا، بیوی کی قربانیاں دیتے دیتے پتہ چلتا ہے کہ وہ 30,000 جو ہے پچھلے مہینے تو 10,000 قرض چڑھا تھا، اب اس پہ 20 اور ہونا شروع ہو گیا ہر مہینے۔ کیوں کہ وہ ڈیمانڈ، اس کی ڈیمانڈ، بیٹی کی ڈیمانڈ جو گھر میں پہلے لوگ کرتے تھے، اب وہ اس پہ سارا ہونا تو یہ چاہیے نا، پیچھے سے 4 بھائی ہیں، 2 ہیں، 1 ہے، جو پیچھے اٹھا ہے اس پہ بٹن ڈالیں تو سارا وہ جو ایکسیسو ہے وہ ہو جائے اور سارے سموتھلی گزارا کریں نا، وہ تو سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا فلاں ہے، یہ جو ہے یہ صبح سے شام تک دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، بچوں اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کی بچے بھی اب پیدا ہونے شروع ہو گئے، تو اس کو بھی کنٹرول کریں نا، نہ اس کو نہیں۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے، بس اس کی تنخواہ سنگیاں تے ہی پوری ہو جاتی ہے، تو دوستوں پر ہی اس کی تنخواہ پوری ہو جاتی ہے، ہم کیا کریں؟ تو یہی غریب کا بچہ رہ گیا ہے۔ انصاف کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ جو آپ کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو آپ انصاف کریں نا۔ تو یہ اگر پیرنٹس بیدار مغز ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں، وہ میاں بیوی بڑی کامیابی سے اپنی زندگی ازدواجی بسر کریں گے۔ لیکن اگر وہ سلجھے ہوئے نہیں ہیں، ان کا ابھی تک یہی ہے کہ میں جس وقت آئی تھی تو میں اتنے برتن صاف کیا کرتی تھی، اتنے بستر لگایا کرتی تھی، اتنے کمروں میں جھاڑو دیا، اس گھر کی کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ وہ وقت چلا گیا، آپ کے طور اتوار بتا، آپ کے انتہائی قلیل آمدن ہوتی تھی اور مہمان آتے تھے، وہ کھا پی جاتے تھے، گھر والے بھوکے رہتے تھے۔ تو اب وہ نئے جوڑے سے آپ کو پورا کرنا چاہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز کہ آپ وہ بھوکے رہیں اور سارے کھائیں۔ کسی نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، کہتے ہیں ہم کو رنجے دوام آخر کیوں، تم کو عیشے دوام آخر کیوں، آپ کہتے ہیں فرض ہے مجھ پر آپ کا احترام آخر کیوں۔ جی وہی سارا کچھ جو ہے وہ آپ سرمائے پر آپ قابض ہیں، جائیداد آپ کی ہے، جو آپ کا بڑھوتری ہو رہی ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے، تو میں تے کل پرزا ہوں۔ کبھی آپ نے آخر ایک دن آتا ہے نا، پھر وہ بیٹھتے ہیں، پھر بیٹا کہتا ہے ابا جی، کہتے ہیں جی فضل یا کریم یا اکرم، جو گال سنو، میری تساں دی کتنی عمر ہوگی؟ وہ آتے میری 75 سال ہوگی۔ ابا جی میری بھی دیکھو نا 55 سال تو ہو گئی ہے نا۔ اچھا نا پتر تو 51 سال دا، اچھا چلو 51 دے ہی ہو گیا، 51 کا ہی ہو گئے ہوں بابا۔ یہ پچھلے جو ہیں یہ آپ کو تنخواہ میں سے کیا دیتے ہیں؟ یہ بڑے فلاں ہیں، اب وہ 2-4 گالیاں دے گا، جی یہ بڑے فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، تو وہ پھر کہے گا ابو جی میں تے بھراواں نے انہاں دا، میں تے نہ آکھ سکتا، میں انہیں نہیں کہہ سکتا کہ آپ شیئر کریں گھر میں، کھاتے یہاں ہیں، پہنتے یہاں ہیں، دھلائی یہاں ہوتی ہے، صفائی یہاں ہوتی ہے، تو آپ یا 2 صورتیں ہیں، میرے پیارے بچوں، میری آنکھوں کے سرمے، میرے جگر، میرے دل کا سکون، اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو سب سے پہلی بات ہے معاشی طور پر شیئر کریں،
سپورٹ کریں، آپ کو ایجوکیشن دلائیے، آپ کو باقی معاملات عرض پورے ہوئے ہیں۔ اس وقت میری اکیلے کی کمائی تھی اور یہ بھائی آپ کا شروع ہوا ہے۔ آپ ساتھ میں سے اللہ بھلا کرے 2 نمبر میں بھی وہ تھوڑا بہت دیتا رہا، لیکن چلو باقی آپ تو کھاتے پیتے رہے ہیں، تو اب ان دونوں کو میں کرتا ہوں فارغ۔ جی اب یہ اپنی تنخواہ پاس رکھیں گے اور آپ 5 نے میرے پاس جمع کروانی۔ یہ تو ہوا نا کوئی کہ جی سربراہ ہے، تو وہ کہے جی یہ تو ایسا ہی ہے، یہ جمدندہ ہی انجوئے جب سے پیدا ہوا ہے، یعنی پیدائشی طور پر یہ آزاد ہے، وہ جو ہے وہ سنتا نہیں ہے کیونکہ وہ ماں کا لاڈلا ہے۔ وہ دادی کا بہت لاڈلا، وہ جی نانی کا لاڈلا، تو پھر لاڈلے وہ ہیں تو ایک ہی جو کولو میں آیا ہوا ہے اسی کا تیل نکالیں اور بیچیں، کب تک ہو؟ تو یہ جو ناانصافی ہے، اس کو مثالیں یہ کہتی ہیں کہ جس گھرانے میں ناانصافی ہوتی ہے، اچھا بعض جگہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق حکمرانی ہے اور صحیح چل رہا ہے تو چل رہا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ آج یہ ہمارا جو بچہ ہے یہ تھوڑا سا اپنی بیوی کے حق میں بولا ہے، تو وہ اس کے سامنے چپ ہو جائیں گے، پیچھے سے اس کو وہ باتیں سنائیں گے اور اس کو یہ کہیں گے کہ ابھی تو ہم اس کو 3 شادیاں اور کروا سکتے ہیں، اور تم یہ ذہن میں نہ رہنا 3 کروا سکتے ہیں، تمہیں ہم تمہارے گھر بھیجیں گے ماں باپ کے اور اس کو ہم 4 کروائیں گے۔ بے وقوف انسان اپنے پاؤں پہ خود کو لڑا مار رہے ہیں، اپنے گھر کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہ صرف کس لیے؟ زبان، اپنی زبان سے۔ تو شفقت، انصاف، انسانیت، رواداری، سب کے حقوق اگر میں اپنے مانگتا ہوں تو دوسروں کو بھی دینے چاہیے۔ یہ جہاں بھی ہے وہ خاوند بیوی جنہیں انصاف پسند گھرانہ مل گیا ہے، ادھر بھی جاتے ہیں تو اپنے داماد کو وہ اپنی حیثیت کے حساب پہ پورا پروٹوکول دیتے ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس گھر میں باعزت رہ رہی ہے۔ پھر لوگ پیسے کی ثانوی حیثیت ہے، اگر میں خاوند ہو کر میں آدھی روٹی کھا رہا ہوں، میری بیوی بھی کھائے گی۔ اگر میں نے سوکھی روٹی کھائی ہے اور پانی کا گھونٹ بھرا ہے، خدا کی قسم بیوی میرے ساتھ شراکت کرے گی اور کبھی اس کا کوئی مطالبہ۔ لیکن میں ادھر آؤں تو میرے سارے کپڑوں سے مچھلی کی بو آ رہی ہو اور اس نے صبح سے ایک لقمہ بھی نہ کھایا ہو، اور میں پھر صبح ناشتہ بھی کیے بغیر، کیونکہ یہاں روکھی ہوتی ہے اور میں نے باہر کوئی انتظام کر لی، یہ انصاف کے خلاف ہے، ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔ لہذا جہاں بھی ظلم ہوتا ہے آخر مظلوم اٹھتا ہے، بالکل ٹائم لگ سکتا ہے لیکن پھر اس کا انتقام اس وقت ساری سلطنت تباہ ہو جاتی۔ ایران میں بڑا ظلم ہوا، کوئی نہیں بولتا تھا، آخر ایک لوہار تھا، اس کے پاس بندہ کام کرتا تھا لوہار کے، تو اس کے ادھر ہوتی ہے یہ چمڑے کے یہاں تک کہ چنگاریاں جو لوہے کی اٹھتی ہیں نا، تو وہ اس تک آتے تھے، ٹھنڈی ہو جاتی لیکن پھر بھی اس کو جلاتی نہیں، اس وقت گرمائش ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، وہ نیچے گر جاتی تھی۔ اس نے اس کو ایک ڈنڈے پہ چڑھایا اور بادشاہ کے خلاف نعرہ لگا دیا، بادشاہ مرد آباد، انقلاب آ گیا، ختم ہو گیا، وہ بادشاہ کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ تو اس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد۔ ہم جانوروں کو پیار سے باتیں سکھا دیتے ہیں، ہم انہیں ہتھیلی پہ کھلاتے ہیں، ادھر بٹھاتے ہیں، وہ خود آ کر ادھر بیٹھتے ہیں، ہے نا؟ اگر میرا پالتو کبوتر غائب ہو گیا اور وہ 6 ماہ سے میرے پاس تھا، عرصہ طویل سے تھا، آج وہ نہیں آیا تو میں تھوڑا سا پریشان ہوں گا، لیکن یہ مجھے ذہن میں ہوگا کہ وہ آئے گا یار۔ پتہ چلتا ہے 5ویں دن وہ آ گیا، ساتھ 2-3 اور کبوتر لے کے آ گیا۔ تو یہ پیار کے بات اگر ہم وہاں کر سکتے ہیں۔ ایک باڑا ہے، اس میں مالک جو ہے وہ اور ہے، اس کی 10 بھینسیں، لیکن ان کی نگرانی
کرنے والا ایک شخص ہے, آگے 4 ملازم ہیں, جی لیکن جس کو اس کو ونڈا ڈلا ہے, اس کو کھلایا گیا ہے, جی اس کو پانی کے وقت پانی معقول انتظام ہے, یہ ساری جو لک آفٹر کرتا ہے, وہ ہر بھینس کے تھاپڑا دیتا ہے, پھر وہ دودھ کے وقت اس کو تھپ تھپاتا ہے, اس کے سر جی پہ سینگوں میں مطلب کرتا ہے پیار سے. جی جی اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اب ایمرجنسی انسان ہے نا, ہو جی گئی, اب وہ گیا ہوا ہے. تو بھینسیں دودھ کم دیں گی؟ نہیں دیں گی نہیں, اچھا دیں گی نہیں. دیں گی نہیں. اچھا اچھا پھر وہ ایک ٹائم انہوں نے دودھ نہیں دیا, اور دوسرے ٹائم کا دودھ اب ان کے تھنوں میں ہے, وہ تنگ کر رہا ہے, تو جی وہ ایسے کرلائیں گی, اتنی خوفناک آواز میں داڑیں گی کہ جناب علی پورا محلہ جو ہے وہ ہلے گا. اچھا اور پھر اگر انہوں نے اسے غلطی سے کام بھیجا تھا, یا وہ اپنی خوشی سے نارمل کیس, کیونکہ پہلے تو کبھی وہ گیا ہی نہیں تھا, جی تو اب اس کے نوٹس میں یہ آتی ہے بھائی واپس آؤ, جی کدھر چلے گئے ہو, جلدی آؤ. تو پھر وہ آتا ہے, تو پھر بھی وہ جو انہوں نے 2 ٹائم دودھ روکا ہے اس جی کے اثرات رہیں گے. وہ 5-7 دن 10 دن ہوں گے ان کو نارملائز ہونے میں, لیکن بچت ہو جائے گی. جی لیکن اگر وہ زیادہ عرصہ غائب رہا اور آیا نہیں, کہ اس کو کہا گیا تم وہ مشن پورا کرو, تو یہ ساتھ 10 کی 10 بھینسیں مر جائیں گی, کسی کو دودھ کا ایک قطرہ نکالنے نہیں دیں گی. اچھا یہ تو مثال ہے. بڑے کی. تو انسان یہ جانوروں کی ہے, جی تو انسان ہے. یہ بھی کوئی بات ہے, ایک عورت آئی ہے, اور لائے بھی آپ اس کو پہلے سے شناسائی والوں میں سے ہیں. جی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر سے لے آئیں, اجنبی خاندان جی تھا لیکن ہو گیا, تو لوگ اس کو بھی ویسا ہی ممبر بناتے ہیں, جی اور بڑے پیار سے وہ رہتے, اور ساری صورتحال جو ہے وہ نبھتی چلی جاتی ہے. جی جی بس کافی ہو گیا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اچھا بیان اچھا کرتا ہوں, اس سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے. ایک یہ چینی کہانی پڑھی تھی میں نے. جی جی چائنا میں ایک بچی کی شادی ہوئی, نئے گھر میں اچھا آئی, تو وہ جو دادی تھی اس گھر میں ہیڈ, وہ جو ہے وہ اس کو پاس رکھنا چاہتی تھی, جی اور وہ جدھر نہیں تو اس کو بلانا چاہتی تھی کہ میرے پاس یہ آئے, جی تو اس کو وہ اس کا دوسروں پہ جو حکمرانہ لہجہ ہوتا تھا, یہ تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا, اور یہ تو یہ اس وجہ سے تھوڑا ڈر رہی تھی, تھوڑا جی خائف ہو رہی تھی. اب اس کی نئی جو دلہن آئی, اس کی صحت خراب ہونی شروع ہو گئی, کمزور ہونی شروع ہو گئی, انہی سوچوں میں کہ کروں تو کیا کروں. وہ اپنے آپ کو ادھر سیٹ نہیں کر پائی. اچھا باقی اسے کوئی شکایت نہیں تھی. وہ جو دادی جان تھی نا, ان سے اس کی بن نہیں رہی تھی, اور ان کی وجہ سے وہ, چونکہ گھر تو سارا ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا, ان کا کام مانتا تھا, ان سے پیار کرتا تھا. جی اس نے اپنے گھر والوں سے, جہاں اس کی شادی ہوئی تھی, ان سے 2 دن کی چھٹی لی اور اپنے میکے چلی گئی. جی وہاں سے اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جب صبح ہوئی تو وہ ایک حکیم صاحب تھے, ان کے پاس چلی گئی. جی کہنے لگی وہ ان کے دوست کی بیٹی تھی. جی تو انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں, تمہاری یہ حالت ہو گئی ہو. اس نے کہا حالت میری کیا ہونی ہے, میری ساس ہے وہ بوڑھی. جیسے ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں, جیسے یہاں ہم بیان کرتے ہیں, جیسے نفرت ہو جائے, چاہے کتنا بھی وہ رحیم و شفیق دنیا کے لیے ہو, ہمارے لیے اس نے نہیں کیا, یا ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہم اس سے طریقہ ہوتا ہے نا, بھینس سے بھی دودھ نکالنے کے لیے اس کو تھاپڑا دینا پڑتا ہے, اس کو اپنائیت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے تو وہ جناب علی, انہوں نے کہا کیا ہوا ہے. اس نے کہا ہونا کیا ہے, وہ حکیم صاحب میں انکل آئی اس لیے ہوں کہ مجھے کوئی ایسی دوائی دیں کہ وہ مجھے بہت پیار کرتی ہے, لیکن مجھے اس کا پیار ذرا اچھا نہیں لگتا ہے. تو یہ ہے, تو آپ مجھے ایسی دوائی دیں, مجھے اس سے سخت نفرت ہے کہ وہ بوڑھی جو ہے وہ ختم ہو جائے. انہوں نے کہا میں بالکل دوائی دوں گا, لیکن تم نے ایسا کرنا ہے کہ گھر میں تم نہیں ہو,
اور اگر جو میں تمہیں سلو پوائزن دوں گا تاکہ تم آہستہ آہستہ اس کو اگلے جان کی طرف تیاری کرا سکو. کیوں کہ اگر ایک دم اس پہ کوئی ریئیکشن ہو گیا فوراً مر گئی تو کام خراب ہوگا. کہیں گے بھائی باقی تو اس کی صحت ٹھیک تھی. تم نے یہ کہوا اس کے بنانا ہے جی اور اس کو صبح کہتا کیا اس کی روٹین کیا ہے؟ کہتی کہوا بہت پیتی ہے. اچھا. کہتا ہے کہوا کون بناتا ہے؟ کہتا میرے بنائے بغیر وہ پیتی ہی نہیں کسی سے. جی. اس نے کہا بس ٹھیک ہے یہ تم اتنی سی مقدار جو ہے اس کو بتائی کہ اتنی کہوے میں ڈالا کرو اور یہ میں نے تمہیں دوائی تیار کر دی ہے. اور بوڑھی اماں جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر اندر تمہاری جان چھٹی. لو جناب جب 3 ہفتے ہوئے نا تو وہ گاڑی جب آئے تو سب سے پہلے وہ اماں جی خود دروازہ کھولیں تو کہیں بیٹھو، اس کو بٹھائیں. اگر انہوں نے خود گاڑی چلانی ہے تو آگے اس کو بٹھاتے ہیں اپنے پاس. اب جناب علی 21 دن میں دنیا بدل گئی. اب اس کو احساس ہوا یہ تو اماں جی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. اس نے پھر اماں جی کو کہا کہ جی آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اپنے گھر والوں سے ملا ہوں بس 24 گھنٹے کے لیے. انہوں نے کہا تم 2 دن مل کے آؤ کوئی بات نہیں میں کل انشاءاللہ واپس آ جاؤں. سیدھی حکیم صاحب کے پاس پہنچی. کہنے لگے کہ حکیم صاحب آپ نے تو دوائی اس کو اس دنیا سے جانے کے لیے دی تھی اور میں لے کے بھی گئی تھی لیکن مسئلہ الٹ ہو گیا. وہ اس کی صحت بھی اچھی ہو گئی ہے اور اب وہ میرے سوا کھانا نہیں کھاتی ہے. پہلے مجھے کھلاتی ہے پھر وہ سارا کچھ. تو وہ جو ہے اب پلیز کوئی ایسی دوائی دیں کہ اس کا جو تدارک ہو جائے جو اس کی صحت کو نقصان. کہتے ہیں ویسے چلنا پھرنا. کہتے ہیں چلنا پھرنا کیا گاڑی بھی کبھی خود چلا لیتی ہے اور بڑی چاقو چوبند ہو گئی اور میرے سے اتنا پیار کہ وہ جب تک میرا شوہر باہر رہتا وہ سمجھے کہ میری ماں بھی وہی ہے تو میرا شوہر بھی وہی ہے تو میری ساس بھی ہوئی. حکیم صاحب نے بڑا پیارا کہکا لگایا مسکراہٹ بکھیری. کہنے لگی کیوں جی کیا ہوا ہے انکل؟ اس نے کہا میری بچی بات یہ ہے تم نے جو ان کا اولیہ بتایا تھا نا ایج بتائی تھی اعصابی کمزوری تھی ان کی تو کسی وقت ان کا تمہیں بلانے کا انداز میں سمجھ گیا تھا وہ تم سے پیار کرتی ہیں. تم ان سے ابھی مانوس نہیں ہوئی تھی تو وہ چونکہ کمزور تھیں تو اس لیے تو اب ان میں طاقت آئی تو دیکھو انہوں نے تم پہ کتنا پیار نچھاور کیا. تو آج تم یہ کہنے آئی ہو کہ وہ دوائی کا تدارک ہو. میں نے پہلے ہی ان کو طاقت کی دوائی دی تھی دنیا سے بھیجنے کے لیے نہیں دی تھی. تو اس طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہاں سے شروع کیا تھا قید مضبوط نہیں دام و قفس کی صیاد. یہ جو تو مجھے تالا لگا کے رکھتا ہے پنجرے میں کنڈی لگا کے رکھتا ہے یہ مضبوط نہیں ہے. جس دن مجھے دروازہ کھلا ملا میں چلی جاؤں گی یا چلا جاؤں گا. لیکن اس کی ترجمانی شاعر سب کا معاشرے کا ترجمان اس نے کہا قید مضبوط نہیں دام و قفس کی صیاد رکھ وہ برتاؤ کہ دل مائل پرواز نہ ہو. بات یہ ہے کہ رویے ہم ان رویوں سے دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں اور رویوں سے اپنے انتہائی گہرے دوست کو اپنا سب سے بڑا دشمن بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اپنے رویے درست کرنے کی یہ کہانی چونکہ سب پورے معاشرے کی تھی اس لیے میں نے آپ کو کچھ مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اور ہمیں جہاں کہیں بھی ایسی صورتحال ہو جہاں تک ہم اپنے فرائض نبھا سکتے ہیں خوش اسلوبی سے نبھانے چاہیے. اور جہاں کہیں کسی پر زیادتی کسی کے ساتھ ہو رہی کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں اپنا خاموش کردار جیسے ادا کر سکتے ہیں اس سے صورتحال کو پازیٹیولی چینج کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. بات یہ ہے کہ دکان پہ چیزیں پڑی رہتی ہیں ان کی قیمت کب ہوتی ہے کب پڑتی ہے جب کوئی آتا ہے. ہماری خدمات ہمارا پیار ہماری
محبت آپ کے لیے، بہت آپ نے شکریہ، جس پیار بہت سے شکریہ۔ وقت مانگا، وقت تو ہے اسی لیے کہ دینے کے لیے، تو اللہ آپ یہ کو میرے خوش لیے باعث فخر بات ہے کہ آپ کے ساتھ یوں نشست میں بیٹھنا اور آپ کی باتیں سننا۔ آپ سب چاہنے والوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہاں تک اس قدر لمبی نشست کو دیکھا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، بہت بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے پھر، اللہ حافظ، السلام ٹھیک علیکم۔ ہے، فی امان اللہ۔